بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک اسلام بیزار شخص نے ایک عالم سے کہا، ایک سوال پوچھنا ہے مگر ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی فتویٰ ہی نہ لگا دیں۔ اس عالم نے کہا، پوچھو پوچھو، سوال پوچھنے پر کوئی فتویٰ نہیں۔ اس لبرل شخص نے کہا، یہ بتائیں کہ اسلام مرد کو طلاق کا حق دیتا ہے، عورت کو کیوں نہیں دیتا؟ کیا عورت انسان نہیں؟ کیا اس کے حقوق نہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مرد تو جب چاہے عورت کو 2 لفظ طلاق کہہ کر فارغ کر دے اور عورت ساری زندگی اس کے ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود بھی اپنی جان بخشی نہ کرا سکے؟ کیا یہ ظلم نہیں؟ اس عالم نے چند لمحے آنکھیں بند کی جیسے کچھ سوچ رہے ہوں، اور پھر فرمایا، تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ اس شخص نے کہا، جی پوچھیں۔ عالم نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم ایک بس میں کہیں جانے کے لیے سوار ہوئے، بس والے کو کرایہ دیا، ٹکٹ لی، سیٹ پر بیٹھے اور سفر شروع ہو گیا۔ کیا بس والا تمہیں منزل پر پہنچنے سے پہلے کہیں راستے میں کسی جنگل، کسی ویرانے میں اتارنے کا حق رکھتا ہے؟ اس شخص نے کہا، بالکل نہیں۔ ٹھیک، اب یہ بتاؤ کہ اگر تم راستے میں کہیں اترنا چاہو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا، بالکل ہے، میں خود جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں۔ اس عالم نے پوچھا، وجہ؟ تو اس شخص نے جواب دیا، وجہ صاف ہے کہ وہ مجھ سے کرایہ لے چکا ہے، لہٰذا منزل سے پہلے کہیں نہیں اتار سکتا، اور میں جہاں چاہوں اتر سکتا ہوں۔ وہ مجھے نہیں روک سکتا، اس لیے کہ اس کا کام کرائے کے ساتھ تھا جو وہ مجھ سے لے چکا ہے۔ عالم نے کہا، بالکل ٹھیک، اب ایک اور بات بتاؤ۔ تم ایک مزدور کو ایک دن کے کام کے لیے لے کر آئے، اس نے کام شروع کیا، اینٹیں بگوئیں، سیمنٹ بنایا، دیوار شروع کی اور 8-10 اینٹیں لگا کر کام چھوڑ کے گھر کو چل دیا، تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ اس شخص نے کہا، میں اسے پکڑ دوں گا، نہیں جانے دوں گا، کام پورا کرے گا تو ہی اسے چھٹی ملے گی۔ عالم نے کہا، اور اگر تم اسے کام کے درمیان میں فارغ کرنا چاہو تو؟ اس شخص نے کہا، مجھے اس کی اجرت دینی ہوگی، اجرت دینے کے بعد میں اسے کسی بھی وقت فارغ کر سکتا ہوں۔ عالم نے کہا، اگر وہ کہے کہ میں اجرت لینے کے باوجود بھی نہیں جاتا؟ تو اس شخص نے چہک کر کہا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے لات مار کر نکال دوں گا۔ اب کے بار اس عالم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے کہا، بالکل ٹھیک، اب اپنے سوال کا جواب سنو۔ دنیا میں جس قدر بھی معاملات ہوتے ہیں، ان میں ایک فریق رقم خرچ کرنے والا اور دوسرا اس پیسے کے بدلے میں خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ پیسہ خرچ کرنے والے کا اختیار دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی معاملہ طے ہونے کے وقت تو دونوں فریقوں کی رضامندی ضروری ہے، لیکن معاملہ طے ہو جانے کے بعد اس کے انجام تک پہنچنے سے پہلے رقم خرچ کرنے والا فرد تو واجبات کی ادائیگی کے بعد خدمت کرنے والے کو فارغ کر سکتا ہے، مگر خدمت فراہم کرنے والا فریق کام درمیان میں چھوڑ کر خرچ کرنے والے کو فارغ نہیں کر سکتا۔ اگر رقم کے بدلے میں خدمت فراہم کرنے والے فریق کو کسی بھی وقت پیسہ خرچ کرنے والے کو فارغ کرنے کا اختیار دے دیا جائے تو مزدور دوپہر کو ہی کام چھوڑ کر گھر چلے جائیں گے، ملازم اینڈ ڈیوٹی کے درمیان غائب ہو جائیں گے، مالک مکان مہینے کے درمیان ہی کرایہ دار کو گھر سے نکال دیں گے، درزی آپ کا سوٹ آدھا سلا اور آدھا کٹا ہوا آپ کے حوالے کر کے باقی کام کرنے سے انکار کر دے گا، نائی آپ کے آدھے سر کی ٹنڈ کر کے آپ کو دکان سے باہر نکال دے گا، دنیا کا سب نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر عالم نے کہا، کچھ سمجھے؟ اس شخص نے کہا، ہاں ہاں جناب، سمجھ رہا ہوں، مگر میں تو وہ طلاق والی بات۔ عالم نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا، وہی سمجھا رہا ہوں، اب سنو۔ ایک مرد اور ایک عورت میں جب نکاح کا پاکیزہ محبت، پیار اور اعتماد والا رشتہ ہوتا ہے تو یہ کوئی کاروباری یا جز وقتی معاملہ نہیں ہوتا، یہ تو دلوں کا سودا اور ساری زندگی کا سودا ہے۔ مگر اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ اصول اور ضابطے دیتا ہے۔ اس معاملے اور معاہدے میں ایک فریق مرد ہوتا ہے اور دوسرا فریق عورت۔ معاملہ طے یعنی نکاح ہونے کے بعد مرد کے ذمے عورت کے کچھ حقوق لازم ہو جاتے ہیں، مثلاً اسلام اس کے اوپر اس کی بیوی کا سارا خرچ، کھانا پینا، رہن سہن،
علاج معالجہ، کپڑا، زیور، لین دین اور زندگی کی ہر ضرورت کا بوجھ ڈالتا ہے۔ اب اس عورت کی ساری زندگی کی ہر ذمہ داری اس مرد پر ہے۔ یہی شوہر اس کی عزت کا محافظ اور ذمہ دار ہوتا ہے، یہی اس کی ہر ضرورت کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس عورت کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی مرد کو کرنا ہوتا ہے۔ شوہر کے مرنے کی صورت میں اس کی وراثت کا 8واں حصہ بھی اسی عورت کو ملتا ہے، پھر چاہے وہ کروڑوں میں بنے۔ ان دونوں میاں بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ یوں تو دونوں ہی کے ہوتے ہیں، مگر اسلام ان بچوں کی مکمل مالی ذمہ داری بھی صرف اور صرف مرد پر ڈالتا ہے۔ اب بچوں کی رہائش، کھانا پینا، کپڑے، علاج معالجہ اور تعلیم و تربیت کے تمام مالی اخراجات صرف مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، جبکہ اسلام عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد رکھتا ہے۔ ان سب ذمہ داریوں سے پہلے عقد نکاح کے وقت ہی مرد نے مہر کے عنوان سے اپنی حیثیت کے مطابق ایک رقم بھی عورت کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اسے من قتل دون ارضہ فہو شہید کی خوشخبری سنا کر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تک دے دینے کی ترغیب دیتا ہے، اور حتی اللقمۃ التی ترفعها الی فی امرأتی کہہ کر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی ثواب کی نوید سناتا ہے۔ وہ اسے اتقوا اللہ فی النساء کہہ کر بیوی کو تنگ کرنے، ستانے، بلا وجہ مارنے، دمکانے اور پریشان کرنے پر اللہ کی ناراضی اور عذاب کی وعید سناتا ہے۔ تو خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کہہ کر گھر والوں کو محبت، پیار، سکون دینے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور انہیں جائز حد میں رہ کر خوش رکھنے پر اللہ کی رضا کی نوید سناتا اور ایسے لوگوں کو بہترین انسان قرار دیتا ہے۔ مرد پر اس قدر ذمہ داریاں عائد کرنے کے بعد اسلام بیوی پر صرف اپنے شوہر کی خدمت، اطاعت، اس کے ساتھ وفاداری، اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے اس معاہدے میں عورت کی ساری زندگی کی ہر مالی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو تم خود بتاؤ کہ طلاق کا حق ان دونوں میں سے کس کے پاس ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا شرمندہ ہو کر اس شخص نے کہا، ویسے ہونا تو مرد کے پاس ہی چاہیے، لیکن ویسے اگر عورت کو بھی یہ حق دے دیا جائے تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ عالم نے کہا، فرض کرو تم نے ایک خوبصورت عورت کا رشتہ پسند کیا، رشتہ بھیجا، بات چلی، رشتہ طے ہو گیا، انہوں نے 1 لاکھ مہر کا مطالبہ کیا، تم نے منظور کیا، نکاح ہو گیا، نکاح پر بھی لاکھوں روپے خرچ کیے۔ تم نے جو ہی نکاح کر کے مہر اس کے حوالے کیا، اگر خدا نخواستہ اس نے نکاح ہو جانے اور مہر لینے کے بعد دوسرے دن کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق طلاق طلاق، اور چند دن بعد اس نے کسی اور مرد سے شادی کر لی، تو تمہارے دل پر کیا بیتے گی مسٹر؟ اب کی بار اس شخص کو پسینہ آ گیا اور اس نے تھوک نکل کر کہا، آپ نے تو میرے ہوش اڑا دیے، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ عالم نے اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے مزید کہا، صرف یہی نہیں مسٹر، اس سے آگے چلو۔ اب جو مرد کھلے دل سے بیوی پر اپنا مال، جان، دل سب کچھ لٹاتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی سمجھتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ کسی بھی وقت اسے لات مار کر کسی دوسرے آشیانے کو روانہ ہو سکتی ہے، تو وہ اسے گندم کا ایک دانہ بھی دیتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا۔ اور صرف مرد کی نہیں، اس عورت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ دائیں بائیں سر مارتا وہ شخص بولا، سمجھ گیا، انتہائی خوفناک، بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، مگر ایک بات اور، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اور اب تو بہت سے گھرانوں میں ہو رہا ہے، کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو انصاف کرتا ہے اور نہ اس کی جان چھوڑتا ہے، یعنی نہ اسے بساتا ہے اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے تاکہ کسی اور سے شادی کر سکے۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ عالم نے کہا، کیا دل دکھانے والا سوال پوچھ لیا تم نے۔ دیکھو مسٹر، ان تمام مسائل کا حل اور مکمل حل اسلامی نظام ہے، وہی اسلامی نظام جس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے تم جیسے لبرل لوگ 24.5 گھنٹے پھرتیاں دکھاتے رہتے ہو۔ اگر مکمل طور پر اسلامی نظام قائم ہو، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی عزت، اہمیت اور بالادستی ہو، تو ایک طرف تو سب لوگوں میں اللہ کا خوف، تقوی، نیکی کا شوق،
اور برائی سے دوری کے احساسات پیدا ہوں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر سطح پر ظلم، زیادتی اور گناہ کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کرتی ہیں جو پولیس، فوج اور عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس کہ تم لوگ پوری توانائی اسی خوف خدا اور دین داری کو ملیا میٹ کرنے پر صرف کرتے ہو، اپنے آشیانے کو خود آگ لگاتے ہو۔ عالم یہ کہہ کر چلا گیا اور وہ شخص وہیں سر جھکائے دل ہی دل میں اسلام کے ہر حکم کی تعریف کرنے لگا۔